بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحینئذ نقول لمن ينکر حجیت ظواہر الکتاب ماذا تعنی من ھذا الانکار۔ بعض اخباری حضرات نے کہا تھا کہ باقی ظواہر تو حجت ہیں لیکن ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کل کے درس میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ہم جو ظواہر کتاب کی حجیت کے قائل ہیں ہماری مراد کیا ہے، اپنی مراد بیان کر دی۔ آج سوال کرتے ہیں جو حجیت ظواہر کتاب کا انکار کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے تو اپنا مقصد بیان کر دیا، اب آپ بتائیں آپ کی مراد کیا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں قرآن کریم کے ظواہر حجت نہیں ہیں، اس عدم حجیت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ پھر خود ہی ان کی طرف سے جواب دیتے ہیں اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ قبل تحقیق قرآن کی کسی آیت مبارکہ سے کوئی معنی مراد نہیں لینا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ظواہر قرآن کو سمجھنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ ساری باتیں اپنے مقام پر درست ہیں، پھر تو آپ کو اور ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ خوب دوسرا، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ نہیں، قرآن مجید کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کسی بھی آیت مجیدہ سے آپ کوئی معنی ظاہری نہیں لے سکتے جب تک کہ ائمہ علیہم السلام کی طرف سے اس کی تفسیر نہ کی گئی ہو، اس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً ہم قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے ظاہر کو سمجھ ہی نہیں سکتے، معنی ظاہری مراد لے ہی نہیں سکتے، فقط وہی لیں گے جو بیان ہو چکا ہوگا، اگر آپ کی یہ مراد ہے تو فرماتے ہیں اس میں مشکل ہے، چونکہ آپ کی دلیلیں اس کو ثابت کرنے میں ناکافی ہیں۔ وجہ یہ ہمارے پاس خود آپ جو اخباری حضرات ہیں آپ کی کتب میں روایات بھری پڑی ہیں، لطف لینا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ جہاں بھی آپ کے پاس دو روایتیں ہماری طرف منسوب آ جائیں اور ان روایات میں موجود حکم میں تعارض ہو تو آپ ان روایات کو قرآن مجید کے ساتھ ملائیں، جو مطابق قرآن ہو وہ ہمارا فرمان ہوگا، جو مطابق قرآن نہ ہو وہ ہمارا فرمان نہ ہوگا۔ اگر ظواہر قرآن حجت نہیں ہیں تو خود حدیث کو ہم قرآن سے کیسے ملا کر دیکھیں گے کہ آیا یہ موافق قرآن ہے یا نہیں؟ تو معصومین کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ظواہر حجت ہیں، تبھی تو ہم نے اس کو ظاہر قرآن سے ملانا ہے۔ بلکہ بعض روایات ایسی بھی ہیں جو تعارض سے ہٹ کر، بعض روایات میں معصوم نے فرمایا کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث جو ہم اہل بیت کی طرف منسوب ہو اس کو قرآن مجید کے ساتھ ملا کر دیکھنا، اگر وہ مطابق قرآن ہے تو ہمارا فرمان ہے۔ کیوں؟ ہم اہل البیت قرآن سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں کرتے، بس اگر قرآن کے ظواہر حجت ہی نہیں ہیں، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر حدیث کو کیسے قرآن کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ حدیث آیا
قرآن کے اس ظاہر کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ روایات بھری پڑی ہیں آپ کے پاس جن میں یہ حکم آیا کہ کسی بھی معاملے میں آپ بیع کر رہے ہیں، بیع و شراء، نکاح وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی عقود ہوتے ہیں، اگر ان عقود میں آپ کوئی شرط لگانا چاہتے ہیں تو معصومین کے فرامین موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہر وہ شرط جو مطابق کتاب ہوگی وہ صحیح ہوگی، جو مخالف کتاب ہوگی وہ غلط۔ اگر ہم ظاہر کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر مطابق اور مخالف کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اب یہ تین قسم کی روایات ہیں جو واضح بتا رہی ہیں اس بات کو کہ ظواہر قرآن حجت ہے۔ اگر ظواہر قرآن حجت نہیں ہے، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر ہم ان روایات کو کیسے قرآن کے محضر میں پیش کر کے وہاں سے فیصلہ کریں گے کہ یہ مطابق قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کچھ روایات موجود ہیں جو تفسیر بالرأی کی مذمت کرتی ہیں کہ بعد میں آیا جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے، بعد میں آیا کہ جس نے قرآن کے بارے میں وہ کچھ کہا جس کو وہ جانتا نہیں ہے، فَلْيُتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس میں کوئی شک نہیں، روایات ہیں۔ لیکن یہ اس بندے کے بارے میں ہیں جو قرآن مجید میں آیت مجیدہ کو پڑھنے کے بعد اپنی ایک نظر دیتا ہے، کوئی مخصص تلاش نہیں کرتا، کوئی مقید تلاش نہیں کرتا، کوئی قرینہ تلاش نہیں کرتا، بالفاظ دیگر بغیر اس کی گہرائی میں جانے کے، بغیر کسی تحقیق کے، بس جو معنی اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے کوئی تحقیق مزید ادھر ادھر نہیں کی کہ اور آیات کیا کہہ رہی ہیں اور روایات کیا کہہ رہے ہیں، ادھر گیا ہی نہیں، بس جو لفظ سامنے میں آیا اس کا ایک معنی ظاہری لے لیا اور اس میں اپنی تحقیق کر دی، رائے دے دی کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تفسیر بالرأی کرتا ہے اور یہ جہنمی ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ایک آیت کو پڑھنے کے بعد دیگر آیات بھی اس مضمون کی دیکھتا ہے، روایات کو بھی دیکھتا ہے، قرائن کو بھی دیکھتا ہے، مکمل تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے قرآن کا ظاہر یہ کہتا ہے، اس بندے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تفسیر بالرأی کیا، اس لیے کہ اس نے اپنی نظر نہیں دی، اس نے تو مکمل تحقیقات کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ظاہر قرآن یہ ہے۔ بس یہ کہنا بات ختم ہو گئی کہ ظواہر کتاب حجت نہیں، اور ہم ہر آیت مجیدہ کے بارے میں انتظار کریں گے، اپنی رائے نہ دیں جب تک کہ تفسیر نہ آئے۔ اور یہ حکم ہر ایک کے لیے، یعنی آپ اس میں عالم کو بھی، جاہل کو بھی، محقق کو بھی، غیر محقق کو، سب کو لیے یہ حکم لگانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ جو میں نے ابھی گزارش کی ہے 3-4 قسم کی روایات، ان سے واضح ہوتا ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہیں۔ اگر ظواہر کتاب حجت نہ ہوتے تو روایات کو قرآن کے محضر میں پیش کرنے کا حکم ہمیں نہ ہوتا۔ بس بات یہاں ختم ہو گئی کہ شیخ مظفر کی پوری گفتگو کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، ایک وہ ظواہر چاہے عام کلام کے ہوں، چاہے وہ قرآن اور سنت کے ظواہر ہوں، دو اور ان ظواہر کی حجیت پر دلیل بنائے اوقلا ہے، سیرت عملیے اوقلا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب بات آ گئی قرآن مجید میں۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، قرآن مجید بہت سارے مطالب پر مشتمل کتاب ہے۔ آپ نے دیکھا جب سے قرآن مجید آیا
سینکڑوں کیا شاید ہزاروں تفاسیر قرآن مجید کی لکھی جا چکی ہیں. جو مفسر بھی آتا ہے بالفاظ دیگر جتنا جتنا علم ترقی کرتا جا رہا ہے قرآن مجید کے مطالب اتنے زیادہ واضح ہو رہے ہیں. ہر مفسر آیا جس نے بھی تفسیر کی، اس کے بعد ایک اور آیا، ہزاروں لوگ قرآن مجید کی تفسیریں کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قرآن کے مطالب پورے نہیں ہوئے. نئی نئی چیز قرآن سے یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا معجزہ، ورنہ ایک دو تفسیر کے بعد نئی بات نہ ہوتی. ہم نے دیکھا لوگ کتابوں کی شروعات لکھتے ہیں اور پھر اس میں تکرار شروع ہو جاتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. بس اس کا مطلب اس میں مطالب ہی اتنے ہیں کہ جتنا بھی علم ترقی کرتا جائے قرآن کے مطالب ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات جیسے ہم نے گزشتہ درس میں کہا ان میں محکمات بھی ہیں، ان میں متشابہات بھی ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ جو محکمات ہیں وہ بھی ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہیں. ممکن ہے ایک شخص کے لیے وہ محکم ہو دوسرے کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ معیار علمی بھی دیکھنا ہے. اور ممکن ہے ایک ہی آیت ایک لحاظ سے وہ ظاہر الدلالہ ہو لیکن دوسری لحاظ سے وہ ظاہر الدلالہ نہ ہو. یہ ترجمے میں انہوں نے ایک مثال بھی اس کی واضح کی ہے. وَحِينَئِذٍ نَقُولُ، اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ جو لوگ ظواہر کتاب کی حجیت کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ہم نے کل 3 باتیں بیان کی. ان کا مقصد کیا ہے کہ اس میں فقط محکمات کی بات کرتے ہیں، متشابہات کی نہیں کرتے. اس میں وہ کہتے ہیں قبل تحقیق نہیں بعد از تحقیق. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ صاحب علم و معرفت کے لیے. اب فرماتے ہیں نقول لمن ينکر حجیت ظواہر الکتاب، جو لوگ ظواہر کتاب کی حجیت کے قائل نہیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماذا تعنی من ھذا الانکار، آپ جو کہتے ہیں ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں، اس عدم حجیت سے آپ کی مراد کیا ہے. اول اب یہاں خود ہی پھر جواب دیتے ہیں ان کنت تعنی ھذا المعنی الذی تقدم ذکرہ، اگر آپ کی مراد بھی وہی ہے جو کل ہم نے کہی تھی. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا عدم و جواز التسرع بالاخذ بہا، کہ ظواہر قرآن پر عمل کرنے میں جلدی کرنا، من دون فحصن، ان چیزوں کی تحقیق کیے بغیر، ان کو تلاش کیے بغیر کہ جو چیزیں صلاحیت رکھتی ہیں کس کی، لصرفہا عن ظواہرہا، کہ وہ ان ظواہر کو اپنے ظواہر سے غیر ظاہر معنی کی طرف لے جائیں. اگر آپ یہ مراد ہے وعدم جواز التسرع بالاخذ بہا من کل احد، اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ وہ اس ظاہر قرآن پر عمل کرنے میں جلدی کرے، اگر آپ کی یہ مراد ہے فہو کلام صحیح، پھر آپ کو اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ بات تو درست ہے. هو امر طبیعی فی کل کلام عالی رفیع، کوئی بھی کلام ہو جو مطالب دقیقہ پر مشتمل ہو، جو علمی ہو، جو گہرائی والی ہو، اس میں حکم یہی ہوتا ہے کہ پہلے تحقیق کی جاتی ہے اور پھر ہر بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کلام کے ظاہر کو لے لے. فرماتے ہیں وفی کل مؤلف من فی المعارف العالیہ، کوئی بھی ایسی کتاب جو دقیق مطالب پر مشتمل ہو. جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ اگر ایک علم فلسفہ میں لکھی گئی کتاب ہے اس میں بہت باریک نکات ہیں، تو جب تک آپ علم فلسفہ کے ماہرین سے پڑھیں گے نہیں، ان سے حاصل نہیں کریں گے، اپنی طرف سے آپ رائے نہیں دے سکتے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے اور وہ کہا گیا ہے. یہ بات طے شدہ ہے. خوب، بس اگر آپ کی یہ مراد ہے پھر آپ اور ہم ایک جیسے. وَلَكِنْ قُلْنَا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَا ذَلِكَ ظَوَاهِرِهِ مُطْلَقًا، لیکن ہم نے کب کہا ہے کہ اس کے ظواہر
سے مراد یہ ہے لیست بحجت بالنسبت الی، ہم نے بھی کہا ہے کہ یہ ظواہر ہر بندے کی نسبت ہر ایک کے لیے حجت نہیں ہے. ہم نے بھی ایسا کہا ہے کہ نہیں، ہم ہر ایک کی بات نہیں کرتے، جو ظواہر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے علم اور معرفت کا معیار یہ ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. خوب. الثانی وَإِن كُنْتَ تَعْنِي الْجُمُودَ عَلَى خُصُوصِ مَا وَرَدَ مِنْ آلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ نہ، ہم آیات مجیدہ سے اصلاً کوئی معنی ظاہری سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم نے جمود کرنا ہے، ہم نے رکے رہنا ہے، جو کچھ اہل بیت، جو کچھ روایات میں آئے گا بس اسی کو لینا ہے، آیت مجیدہ سے ہم براہ راست کوئی سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. کیسے؟ علی وجہ، اس انداز پر کہ لا یجوز التعرض لظواہر القرآن، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اصلاً ہمیں ظواہر قرآن کے درپے ہونا ہی نہیں چاہیے، والآخذ بها مطلقا، اصلاً ہمیں ظواہر قرآن پر عمل کرنا ہی نہیں چاہیے، فیما لم یرد فیہ بیان، جب تک من قبلہم ائمہ علیہم السلام کی طرف سے اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی تشریح نہ آئے، ہم اصلاً ان پر عمل کر ہی نہیں سکتے. حتیٰ بالنسبت الی من یستطیع فہمہ، حتیٰ کہ جو بندہ ظواہر قرآن کو سمجھنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو علم و فضل عطا کیا، علم و معرفت ہے، بہت کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسی کلام کہاں ہوتی ہے، کلام کے طریقہ کار کو جانتا ہے، مقتضیات، قرائن حالیہ، مقالیہ الی آخر، سب کچھ جانتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ظواہر قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. مال فحص عن کل ما یصلح للقرینۃ او ما یصلح لنسخہ، حتیٰ کہ اس بندہ اتنا علم رکھتا ہے کہ کون سی شے یہاں قرینہ بن سکتی ہے، وہ اس کی تحقیق کرتا ہے، کون سی ناسخ بن سکتی ہے، یعنی ناسخ اور قرینہ بننے والی چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد بھی وہ بندہ، اس کے باوجود بھی وہ ظواہر قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. اگر آپ کی مراد یہ ہے فَإِنَّهُ أَمْرٌ، تو یہ ایسی شے ہے کہ لا يُثْبِتُهُ مَا ذَكَرُوهُ لَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ، پھر آپ نے جو ادلہ بیان کی ہیں عدم حجیت پر، وہ اس کو واضح نہیں کرتی. اس کا مطلب آپ کی دلیل کچھ اور ہے اور دعویٰ کچھ اور ہے. دعویٰ ہے کہ ظواہر قرآن اصلاً حجت نہیں ہے، لیکن جو دلیلیں ہیں وہ اس دعویٰ کے مطابق نہیں ہیں. ختم. شیخ مظفر فرماتے ہیں کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ظواہر کتاب اصلاً کسی بھی شخص، حتیٰ کہ عالم و عارف شخص کے لیے بھی قابل فہم نہیں ہے، وہ بھی ان پر عمل نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد وردا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں مختلف مقامات پر، ابھی انشاءاللہ میں نقطہ بیان کرتا ہوں کہ ائمہ نے خود حکم دیا ہے کہ روایات کو قرآن کے پیش کرو. تو جب ہم ظواہر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو قرآن کے ساتھ ان کی مطابقت کا پتہ کیسے چلے گا، موافقت کا پتہ کیسے چلے گا، محاذر قرآن میں پیش کیسے کریں گے؟ شیخ مظفر فرماتے ہیں، بڑا واضح فرماتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن اصلاً، حتیٰ کہ جو محقق ہے، جو عالم ہے، جو عارف ہے، وہ بھی ظواہر قرآن پر عمل نہیں کر سکتا اور نہیں سمجھ سکتا. وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں ائمہ خدا علیہ السلام سے روایات ہیں، کیا؟ ارجاء الناس الی القرآن الکریم، ائمہ نے خود لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. مثل ما ورد من الامر، مثلا حکم آیا بعرض الاخبار المتعارضۃ علیہ،
کہ اگر دو روایات تمہارے پاس آ جائیں اور ان میں موجود حکم تعارض پایا جاتا ہو تو معصوم فرماتے ہیں ان دونوں کو قرآن کے محضر میں پیش کرو، جو مطابق قرآن ہو اس کو لے لو، جو مخالف قرآن ہو اس کو دیوار پر مارو، چونکہ اہل بیت قرآن کے مخالف کبھی کلام نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری قسم کی روایات وارد عنہم ما هو اعظم من ذلك، اس سے بڑھ کر تعارض کی بات بھی نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں عرض کل ما وارد عنہم علی القرآن الکریم، ہر وہ روایت جو ہماری طرف منسوب ہو، چاہے اس میں کوئی مقابلے میں کوئی اور روایت ہو یا نہ ہو، اس کو قرآن کے محضر میں پیش کرو۔ اگر مطابق قرآن ہے تو ہمارا فرمان ہے، مخالف قرآن ہے تو ہمارا فرمان نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ تیسری قسم کی روایات بھی ہیں کما ورد عنہم الامر برد شروط المخالف للکتاب فی ابواب العقود، آپ عقد نکاح میں کوئی شرط لگانا چاہتے ہیں، آپ عقد بیع میں کوئی شرط لگانا چاہتے ہیں، آپ عقد اجارہ میں کوئی شرط لگانا چاہتے ہیں، تو روایات میں حکم ہے کہ جو شرط مطابق قرآن ہوگی وہ صحیح ہوگی، جو مخالف قرآن ہوگی وہ صحیح نہ ہوگی۔ اب ذرا واضح کرو، اگر ظواہر قرآن قابل فہم نہیں ہیں، کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو ائمہ خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو قرآن کے محضر میں پیش کرو؟ تین ہوگی۔ وواردت عنہم، ایک چوتھی قسم کی روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں معصوم کیا فرماتے ہیں دالۃ علی جواز التمسک بظواہر، کہ معصوم خود فرماتے ہیں کہ ظواہر قرآن سے تمسک کرنا جائز ہے، ظواہر قرآن پر عمل کرنا جائز ہے۔ مثال بڑی واضح، نحو قولہ علیہ السلام لذرارۃ لما قالہ من عین علمت ان المسح ببعض الراس، جب ذرارہ نے امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ نے قرآن میں سے آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں کرنا، بعض البعض، یہ جو ہم ایک انگلی سے کرتے ہیں دو سے، بس ایک جز کا کرنا ہے، پورے قرآن کا مسح، یہ پورے سر کا مسح نہیں کرنا اور تھوڑے سے کرنا ہے، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا لمکان البا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ جو رؤوس مفعول ہے اور اس پر با آئی ہے، نحوی حضرات کیا کہتے ہیں، مفعول پر با جب آئے تو وہ تبعیض کے لیے آتی ہے، فرماتے ہیں لمکان البا، فرماتے ہیں یقصد الباء من قولہ، آیت مجیدہ میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب یہ یہاں سے سمجھ آ سکتی ہے کہ یہاں پر بعض مراد ہے۔ فعرف زرارہ تھا، گویا امام علیہ السلام نے زرارہ کو سمجھایا، کیا سمجھایا؟ کیف یستفید الحکم من ظاہر الکتاب، کہ ظاہر کتاب سے، ظاہر قرآن سے کیسے ایک حکم شرعی کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ امام نے ایک مثال دے کر اس کو سمجھا دیا۔ اب ظاہر ہے اگر ظواہر قرآن حجت نہ ہوتے تو امام کیوں اس کو یہ طریقہ تعلیم دیتے؟ ختم۔ بس ہمارے پاس یہ چار قسم کی روایات ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، اور آپ کہتے ہیں کہ اصلاً ظواہر کتاب حجت ہی نہیں۔ اگلے پیرے میں فرماتے ہیں، بات مکمل کر رہے ہیں لیکن بات یہاں اصل ختم ہو چکی ہے، فرماتے ہیں ثم اذا کان یجب الجمود علی ما ورد من اخبار بیت العصمت، اگر واجب ہوتا کہ ہم نے فقط اور فقط ائمہ خدا علیہم السلام سے نقل ہو کر آنے والی روایات پر ہی اکتفا کرنا ہے، ظواہر قرآن نہ ہم سمجھ سکتے ہیں ان کو لینا ہے، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے هو الاخذ بظواہر اقوالہم، اس کا مطلب ہے ہم نے ظواہر سنت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ظواہر کتاب پر، چونکہ ظاہر جب روایات کو لیں گے تو پھر روایات کے ظواہر پر عمل کریں گے، ظواہر کتاب پر تو نہیں ہوگا، وہ تو آپ کہتے ہیں آپ قابل فہم ہی نہیں۔ اب جب ظواہر سنت آ گیا، ننقل الکلام الی نفس اخبارہم،
اب ہم آ جاتے ہیں ظواہر سنت پر کہ یہ روایات جو ہیں ان روایات کا ظاہر حجت ہے یا نہیں ہے. حتی فیما یتعلق منہا بتفسیر الکتاب، حتیٰ کہ وہ روایات بھی جو قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں ہم ان کے بھی پہلے خود ظواہر میں بحث کریں گے. پھر وہاں ہم سوال اٹھائیں گے حال یکفی لکل احد ان یرجع الی ظواہرہا، کیا ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ ظواہر کتاب کی طرف رجوع کرے، اس کو تدبر تفکر تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بندہ بھی اٹھے بس وہ ظواہر سنت پر عمل کر سکتا ہے، ان کو لے سکتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ بن دون فحص عن القرائن و اطلاع کل ما له دخل فی مضامینہا، کوئی اس کو قرائن کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی ایسی چیز جس کا اس روایت میں موجود مضمون میں کوئی دخل و حکم ہے، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ یہ کہیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں. فرماتے ہیں بل هذه الاخبار لا تقل ما من هذه الجهة عن ظواہر الکتاب، بلکہ اس لحاظ سے چاہے ظواہر کتاب ہوں یا ظواہر سنت، ظواہر اخبار ظواہر آیات سے کم نہیں ہیں. یعنی اگر ظواہر میں ہر ایک کو آخذ بھی ظواہر کی اجازت نہیں ہے تو پھر ظواہر سنت میں بھی ظواہر اخبار میں بھی ہر ایک کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ فرماتے ہیں بل الامر فی اعظم، بلکہ ظواہر سنت کا مسئلہ ظواہر کتاب سے بھی مشکل تر ہے بایمانہ، لأن سندہا یحتاج الی تصحیح و تنقیح و فحص، قرآن کی سند میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن روایات کی تو سند میں دیکھنا ہے راوی کیسا ہے، اتنا راوی نے کس سے لیا ہے، آیا تکیہ کا مورد تھا یا نہیں تھا. وہ ایک لمبی بات سند کے میں پہلے کرنی ہے، متن میں بعد میں آئیں گے. قرآن مجید میں کم از کم سند کا مسئلہ تو ہمیں پیش نہیں ہے، یہاں تو ہمیں سند کا مسئلہ بھی پیش ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر لأن جملۃ منہا، کتنی روایات ایسی ہیں جو منقول بالمعنی ہیں، یعنی راوی نے عین لفظ امام کو نقل نہیں کیا بلکہ اس کا مفہوم اور مطلب جو سمجھا اس کو نقل کیا، نقل بالمعنی ہے. وما ينقل بالمعنی، اور جو نقل بالمعنی ہو، جب روائی ایک راوی فقط مقصود کو بیان کر رہا ہو کہ امام یہ فرما چاہتے ہیں، لا یحرز فیہ، اس میں الفاظ معصوم، تعبیر معصوم، مرادات معصوم محرز نہیں ہوتے، یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ عین لفظ ہے جو امام نے، حتیٰ کہ اگر راوی نقل بالمعنی کرتا ہے تو وہاں مراد معصوم بھی کلیئر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے مراد کچھ اور ہو، اس نے کچھ اور سمجھاؤ. یہ جو نقل بالمعنی کر رہا ہے یہ اپنے فہم کے مطابق کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ فہم امام بھی یہی ہو یا مراد امام بھی یہی ہو، یہ اس سے مشکل تر ہے. ولا يحرز في اکثرها ان النقل كان لنسل الفاظ، اور اکثر روایات میں یہ احراز بھی نہیں ہے کہ نقل جو ہے وہ عین الفاظ معصوم تھے. تو لہذا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ظواہر سنت پر آخذ قرآن سے بھی مشکل تر ہو جائے گا. ختم. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ نے یہ روایات تو کی ہیں کہ جہاں معصومین نے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیا ہے، لیکن وہ روایات جس میں معصوم فرم نے تفسیر بالرأی کی مذمت کی ہے وہ بھی تو موجود ہیں. شیخ مظفر خود فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ، بالکل درست. معصومین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری تک سب نے قرآن مجید کی تفسیر بالرأی سے نہیں فرمائی. حتیٰ کہ ایک روایت مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. بالکل تسلیم، بالکل مانتے ہیں قرآن کی تفسیر بالرأی جائز نہیں ہے، حرام ہے، تفسیر بالرأی کرنے والا بندہ جہنمی ہے. بالکل درست. لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان تفسیر غیر لفظ بالظاہر، تفسیر بالرأی اور ہے، ظاہر قرآن پر عمل کرنا اور ہے. ان دو چیزوں کو مکس نہ کرو. تفسیر بالرأی
اور ظاہر کتاب پر عمل کرنا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ مختلف ہیں۔ وَالْأَخْذُ بِالظَّاهِرِ لَا يُسَمَّى تَفْسِيرًا، ظاہر قرآن پر عمل کرنا تفسیر بالرأی نہیں کہلاتا، یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا۔ خوب، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالرأی غلط اور ظواہر قرآن پر عمل کرنا صحیح۔ اب ان دو باتوں کو جمع کیسے کریں گے؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں ان مقتضى الجمع بینہا وبین تلک الاخبار المجوزۃ للاخذ بالکتاب والرجوع الیہ۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرأی حرام ہے، اور ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ائمہ علیہم السلام نے خود قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور ظواہر کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ تفسیر بالرأی کو حمل کریں گے کس پر؟ کہ اگر فرض کرو آپ کہتے ہیں کہ تفسیر سے مراد اخذ بالظواہر بھی ہے، فرماتے ہیں تفسیر بالرأی کا مطلب ہے، غور کرنا، علی ما نتصرف بالاخذ بہ بالاجتہادات الشخصیہ من دون فحص۔ تفسیر بالرأی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کے ظواہر میں اپنی ذاتی رائے کو لے کر عمل کرے اور تحقیق نہ کرے، من دون سابق معرفت و تأمل و دراست، کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، بنی علم و معرفت سے عاری بندہ ہے، بس قرآن مجید سامنے رکھا، اس کا اردو ترجمہ دیکھا، جو اس کی ذاتی سمجھ میں آتا جا رہا ہے وہ اس کی وہی تفسیر کرتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی۔ کما یؤتیہ التعلیل فی بعضہا، کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں قرآن میں ناسخ اور منسوخ بھی ہیں، عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، مطلق بھی ہیں، مقید بھی ہیں۔ عام بندے کو کیا پتہ مطلق اور مقید کا کیا فرق ہے، ناسخ و منسوخ کا کیا فرق ہے، عام اور خاص کا کیا مطلب ہے؟ جس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے وہ اگر قرآن کو لے کر ایسے چل پڑے گا تو وہ تفسیر بالرأی ہوگا، لیکن جو بندہ ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، جو تحقیق کرتا ہے، کہیں ناسخ تو نہیں ہے، جو تحقیق کرتا ہے کہ اس عام کا کوئی مخصص تو موجود نہیں ہے، جو یہ تحقیق کرتا ہے کہ کہیں اس مطلق کے لیے کوئی مقید تو موجود نہیں ہے، ان تحقیقات کے بعد جو قرآن کے ظاہر کو لیتا ہے وہ تفسیر بالرأی کے زمرے میں نہیں آتا۔ وَأَنَّهُ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْعَالِيَّةِ، اس قرآن مجید میں ایسے بلند مفاہیم بھی موجود ہیں، لا ینالھا الا اہل الذکر، جس کو ہر بندہ نہیں سوائے صاحبان ذکر کے، معرفت کے، حکمت کے، ہر بندہ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وفیہ ما یکثر عن الوصول الی ادراک اکثر الناس، قرآن مجید میں ایسے مطالب بھی موجود ہیں کہ اکثر لوگوں کا عقل ان کو درک ہی نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید ایسے مطالب پر مشتمل ہے، لا یزال تنکشف لہ من اسرار، ہمیشہ اس پہ نئے نئے راز قرآن سے کشف ہوتے ہیں، ما کان حافظا المفسرین، کہ جو سابقہ مفسرین پر مخفی تھے، کلما تقدمت العلوم والمعارف، یعنی جتنا جتنا قرآن کا علم اور معرفت بڑھتی جاتی ہے اس میں ایسے راز کھلتے ہیں، مما یوجب الدہشت، جو انسان کے لیے تحیر حیرانگی کا موجب ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے کو کنفرم کرتے ہیں کہ ہزاروں لوگ قرآن کی تفاسیر لکھ چکے ہیں، لیکن نئے نئے مطالب اب بھی اس میں سے کشف ہو رہے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ خوب، ختم ہوگی بات، ختم ہوگی بات۔ والتحقیق ان فی الکتاب العزیز جہات کثیرہ من الظہور، فرماتے ہیں قرآن مجید میں ظہور یعنی ظواہر قرآن سارے ایک جیسے نہیں، ہر ایک کے لیے بھی برابر نہیں، تختلف ظہورا و خفاء ولیس ظواہرہ من ہذہ الناحیۃ علی نسق واحد بالنسبۃ لاکثر الناس، ایک ہی انداز کا ظواہر سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر کلام میں یہ ہوتا ہے، لیکن
ظواہر کا ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہ ہونا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کیا کہ ان کون ظاہرا للاحتجاج بعند اہلہ، کہ جو ظواہر کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں پھر وہ ظواہر ان کے لیے بھی حجت نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں قد تکون الآیۃ الواحدہ، ایک ہی آیت ہے، لہا ظہور من جہۃ، ایک لحاظ سے وہ ظاہر الدلالہ ہے کہ ہر بندے کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اسی روایت میں ایک اور آیت میں ظہور ہے کہ جو ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس میں تحقیق کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ آیت اس معنی میں ظہور رکھتی ہے، ہر بندے کے بس کا نہیں ہے۔ ایک ہی آیت، ایک ہی آیت میں ایک ظہور ایسا ہے جو ہر ایک کے لیے ظاہر ہے، اور ایک ظہور ایسا ہے کہ جو تحقیق اور فحص کے بعد سمجھ آتا ہے، ہر بندے کو سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں مثال ہمارے پاس یہ ہے، وَنَضْرِبُ لِذَلِكَ مَثَلًا، آیت مجیدہ ہے سورہ کوثر میں، خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آئے میرے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب فإن هذه الآیۃ الکریمہ ظاہرۃ، اب اس آیت میں ایک ظہور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعام فرمایا۔ کون سا انعام؟ بِإِعْطَائِهِ الْكَوْثَرَ، ان کو کوثر عطا فرمایا۔ ھذا ظہور بہذا المقدار لا شک فیہ لکل احد، اب ایک عام بندہ بھی ہو جس کو پڑھنا آتا ہے اس کو بھی اس معنی کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے اپنے نبی کو کوثر کی نعمت عطا فرمائی۔ اب یہ ظہور ایسا ہے کہ جو ہر ایک کے لیے واضح کلیئر، ہر ایک کو سمجھ آنے والا ہے۔ خوب، وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ فَهِمُ الْمُرَادَ مِنَ الْكَوْثَرِ، لیکن ایک اور ظہور کہ اس کوثر کا ظہور کس معنی میں ہے، کوثر سے مراد کیا ہے، یہ ہر بندے کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد نے کہا کوثر سے مراد کیا ہے، المراد بہ نہر فی الجنہ، کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، بعد نے یہ سمجھا۔ کیلا، بعد نے کہا کہ نہیں اس سے مراد ہے قرآن اور نبوت، بعد نے یہ سمجھا۔ بعد نے کہا کہ نہیں قرآن سے اس کوثر سے مراد کیا ہے، ابنتہ فاطمہ، کوثر سے مراد ان کی بیٹی جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا، یہ مراد ہیں۔ وکیل غیر ذالک، بہت سارے لوگوں نے اس کوثر سے بہت کچھ سمجھا، کسی نے کہا اس سے مراد یہ ہے یہ ہے الی آخر۔ جناب مظفر فرماتے ہیں مختلف لوگوں نے بہت سمجھا۔ وَلَكِنْ مَنْ يُدَقِّقُ فِي صُورَتِهِ، لیکن جو بندہ یہ سورہ کوثر میں دقت کرے، تحقیق کرے، صحیح انداز میں تفکر اور تدبر کرے گا، یجدو، اس بندے کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی، کس بات کی، کہ ان فیہا قرینۃ علی المراد میں، کہ اسی آیت میں کوثر سے مراد کیا ہے، مراد کوثر پر اسی صورت میں قرینہ موجود ہے، وہ قرینہ بتا رہا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ اچھا جی، وہ قرینہ کون سا ہے؟ ہی الآیۃ التی بعدہا، وہ آیت جو بعد میں ہے، کیا، ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے نبی تمہیں میں کوثر کی نعمت عطا کر رہا ہوں، اور جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہے، اس کا مطلب ہے کوثر ابتر کے مقابل میں ہے، دشمن ابتر، پیغمبر کو عطا ہوئی کوثر، لطف لینا ہے۔ فرماتے ہیں الابتر، ابتر کسے کہتے ہیں، الذی لا قبل، جس کے پیچھے کچھ نہ ہو، یعنی ختم ہونے والا، منعدم ہونے والا۔ خوب، فَإِنَّهُ بِمُقْتَضَى الْمُقَابَلَةِ، اب جب ہم ابتر کو کوثر سے ملائیں گے، ابتر تو وہ ہو گیا کہ جس کے پیچھے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، مراد مانا یہ ہوگا، اور کوثر پھر مقابل میں کیا ہوگا، اچھا
فَإِنَّهُ بِمُقْتَضَى الْمُقَابَلَةِ جب ہم ابتر اور کوثر کا مقابلہ کریں گے یُفْہَمُ مِنْهُ اب سمجھ آئے گی کہ پھر اگر ابتر وہ ہے کہ لا قبلا جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، خوب، تو اس کا مطلب ہے کوثر سے مراد ہوگا الانعام علیہ بکثرت العقاب جس کے پیچھے بہت ہوں، بکثرت الذریہ جس کی اولاد بہت ہو، اس لیے وَكَلِمَةُ الْكَوْثَرِ لَا تَعْبَى عَنْ ذَلِكَ اور لفظ الکوثر وہ اس معنی سے آبی بھی نہیں ہے، وہ اس معنی قبول کرتا ہے۔ کوثر کا معنی کیا ہو کہ جس کے پیچھے کثیر ذریت ہو، کثیر ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّ فَوْعَلْ چونکہ فَوْعَلْ کا وزن مبالغہ کے لیے آتا ہے، مبالغہ یعنی بہت زیادہ، آسان سی بات ہے۔ فَيُرَادُ بِهَا تو لہذا یہاں کوثر سے مراد یعنی مبالغہ ہے کثرت میں، کثرت یعنی نماء العادات، عدد کا مسلسل بڑھتے رہنا، نمو۔ فَيَكُونُ الْمَانَى تو پس ان اعطیناک کل کوثر میں جب ہم الکوثر کا معنی کریں گے تو آیت کیا کہے گی؟ ان اعطینا الکثیر من الذریہ، کیا ہے میرے پیغمبر میں نے تمہیں کثیر ذریت اور کثیر نسل عطا کی ہے۔ بڑا واضح ہے اور سب کو پتہ ہے کہ پیغمبر کی جو نسل ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے آگے چلی ہے۔ پس وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الکوثر اب جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا معنی کوثر کلیئر ہوا اور اس پر دوسرا قرینہ بھی لے آئے کہ کوثر سے مراد کیا ہو سکتا ہے، یکون للآیت ظہور اب آیت کا ظہور ہو جائے گا کہ یہاں آیت ظہور رکھتی ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا فرمائی، لیکن اس ظہور کو سمجھنے کے لیے دقت چاہیے، اس قرینے کو تلاش کرنا ہے۔ یصح الاحتجاج بہ ولکنہ ظہور لیکن یہ ایسا ظہور ہے کہ جو بعد التأمل والتبصر ایسے پہلی نظر میں سمجھ آنے والا نہیں ہے، تفحص اور تحقیق کے بعد سمجھ آتی ہے۔ وحینئذ ینکشف صحت و تفسیر الکلمہ لہذا اب اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذریت کثیرہ پیغمبر کی جو کثیر اولاد ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سبب سے اور بطن سے آگے بڑھی، لہذا اس لحاظ سے لا ان تکون الکلمہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کلمہ اس کے اسماء میں سے نہیں، اسماء میں سے نہیں، اس کی تفسیر ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے تمہیں کثیر ذریت عطا کی، اور کثیر ذریت کا معنی کہاں سے سمجھا؟ ابتر والے قرینہ سے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔